علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے۔ اس لیے ذرا ایک کی نسخہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے میرے، اللہ مینو بچا لے میرے، اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے۔ تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا مگر عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ خود ہی کہہ دیا اس نے، خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے، الا جو تیرے مخلص بندے ہیں اخلاص والے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو پکاریے، حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا۔ حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے، اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بچے، اس وقت تو پوری جا رہی ہیں حضرت، اس وقت تو پورا جناب نہیں حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اتباع کرو، نہ چلو، کیوں نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا، سارا معاملہ بنا، اور جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم، اے رب مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، مجھ سے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا، تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا، ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حقدار، جنت کے مستحق نہیں رہیں گے، کھلا دشمن ہے۔ لیکن حضرت جی نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے قرآن کھولا، تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے، ہمارے اسے یرانے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے، یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ خامد کے دل میں ڈالا
دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے تے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنے نہیں چاہتے، جو چل ہی اس کی، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنے اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتھوں نہیں، اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10 صدق کے دل سے، اتوں نہیں، صرف دل بھی ساتھ جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے وہ سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو کیا کرے گا؟ اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا، وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا، اور وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا ہے، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہے، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو۔ یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ خود کہہ رہے ہیں، خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے، ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتا، بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے گناہ کروانے لے جائے، اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا،
بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. بس بات آئی فوراً ہم دے طلاق، ہو گئی طلاق. اس طرح ہو نہیں رہا. ایک بزرگ تھے، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے. یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان. اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں. پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے. بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے. بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان. بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا. اب وہ سردی بڑی تھی حضرت، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے. تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل. اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے. اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی. تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں. چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے. ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا. اس نے چادر نہیں باندھی. اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے. اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی. اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی. دونوں اپنا اپنا کام کرتے. لیکن ہم اکثر حضرت آپ دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ عنہ میں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا. خدا معاف فرمائے، اب آتا ہے خیال حضرت اندر، وہ جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے. لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر. اور اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں حضرت، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں. لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے. وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ درجی مجھے سینما میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا. ہم کہتے ہیں نا یار دل کردہ پہ کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے. وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت. وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے. نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے. اتنا اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ. وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار، ہی بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا.
نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خاوند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر دینا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت جی، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے، شاید میرا ام سلیم تھی، شاید اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے۔ وہ جب خاوند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خاوند آیا نا، وہ بیوی کو سال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گئے جا کے بچے کو، اللہ بچہ انتقال کر چکا ہے، کھانا اچھا بنایا تھا، خاوند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے، اتنی سی بات ہے۔ یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے، کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا، یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا۔ اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا، تو پھر کیا ہے؟ پھر حضرت کار پانڈے کھڑکنڈے دینے، کار پانڈے کھڑکنڈے دینے، ایک ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، معمول بن گیا لوگوں کا۔ وجہ دین نہیں آتا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں بس، جدھر اس کو غصایا اس کو غصایا، سب ختم کر دیا۔ دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، چل ایسے لے وہ غصے چے میں ٹھنڈا پہ جاؤں گا، میاں نہیں سمجھنے کو تیار، چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوئی ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے، چل اس وقت تھوڑی سی ہے میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا۔ نہ جی عورت کو اس بات کا خیال ہے، بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر آیا ہے،
میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں گا جی، یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے ویسے کیا، وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے. آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی حضرت جی. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت جی، کیونکہ کیمرہ لگا تھا، انہیں بھی گل چکی جانی ہے. دیکھو جی ایک ہی کہنے جی، آپ کو بڑی کم ملیں گی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اس ناروال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوہیں جی ولی نے، بابے ہوری تے ہیں نال مائی ہوری بھی ولیاں نے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اما جی ولیہ کیویں بن گئی ہیں. وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لاندے سن. اب فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کیویں بن گئی ہیں؟ تو فرماتے منہ آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں وہا دنے ہیں یہ ولی کیویں بنی ہے. وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اما جی کو کہتے ہیں پلیے لو کہ پتہ نہیں پرنا کتنے وے جا حضر اندر ویخ لگتا کہ اندر ہی چھڈ آیا. اللہ پرنا بابے ہوراں دے مونڈے تے سی. وہ اما جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویخ کے نا تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی بھی، تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہاں تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اتنے ہی. کہندے نے او ہو بس عمر زیادہ ہو گئی نا مینوں نہیں یاد رہندا. فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جے کہ کیویں ولیہ بن گئی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی، فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھ کیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی. یہ اس لیے ولی بن گئی ہے، یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے. پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تھے، میں جو آکھ بیٹھا سا کہ جا اندر جا کے ایک باری ویکھ کے آ. اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہٰذا. لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے نہیں کیوں کریے بھائی کیوں شوں دا تو مینوں پتہ نہیں ہے، او دے واسطے کرنا ہے. کیوں شوں دا نہیں مینوں پتہ کوئی بھی، او دے لیے کرنا ہے. کرو گے او دے کولو اجر پاؤ گے حضرت جی، نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ چ اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی. ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے. اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا حضرت جی، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے حضرت جی. اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے حضرت جی، اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو. دیکھو نا حضرت جی اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے ہیں، ایک ہی کام ہے نا حضرت جی سامنے. کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں. جڑا انہوں جس طرح ساری وارڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی، وہ لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال، بھائی ایک ہی کی ڈیوٹی نا. وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں. لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو، وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں. تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو سکول بھیج بھی رہی. بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو. تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نال. بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ. تو اس کو تھوڑا سمجھ یار، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی. تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے. تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر. تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں تیرے لیے کر رہی. یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے. مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے حضرت جی. اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا، نہیں تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار. کو لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی. اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے. یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحب حسن نا،
وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن. اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا, ایک نظر بھر کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے ہیں. یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ. چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھیں, اور حضرت کے لیے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی. وہ کوئی بندہ نہ حضرت نو ملن آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. آپ تو گھر نہیں تھے, وہ بھی صاحب نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی, انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا جی شیخ نو ملنا. کہا کیڑا شیخ؟ ایویں جھوٹا شیخ, چھوٹا پھٹیا, نہ کم نہ کاج, جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گئے, کوئی نہیں شیخ شو. وہ بڑا حیران ہوا, انہوں نے کہا یار چنگی گل. وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی. وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا. وہ بڑا حیران ہوا, انہیں کیا وہ کار کی سی ٹھیک ہی. وہ کہتی ہے کیڑا شیخ, وہ کہتی ہے کیڑا شیخ, ایویں تو ٹائم ضائع کرنا آ گیا. اور ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے, حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے. اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی. فرمایا یار اللہ واسطے ادیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نہ لے میریاں سن لیندا ہے. اللہ کے لیے کرنا پتا, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو, محبت کرو ایک دوسرے سے, اور علم سیکھو, اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے. ایویں نہ جی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلو, اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ, اس کا وزن کرو, یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے. قدر کرو یار, ایک دوسرے کو سمجھو. بیوی میاں کو سمجھے, اور میاں کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام, لیکن جب اپنے سیال کوٹ کو دیکھو تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں. چلو بھائی, جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے کا جواب دے ہے. لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا, پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی, اور اتھے لگاؤ, پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو. تو جی ایتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا. بڑی میں جی بڑا رویا, کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا. میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں, میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے, تو ان کا روزہ ساڑھے حل کھولی. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں, میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا. اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں, لیکن کیا ہے, دل سخت ہیں, دل سخت ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے, بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے, جس کا دل. صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بینہم, آپس میں رحم دل, محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, رحماء بینہم. پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا, اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, آپس میں نرم. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. الٹ ہو گئے. ایک حدیث پاک ہے, کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آ کے, اب تو بتاتے کوئی نہیں. حضرت ان تے جننے نے حضرت جی کسی دا کام نہیں چلتا پیا, کسی دے منڈا نہیں ہون ڈیا, کسی کل گھر اپنا نہیں, کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت ہے. میری بھی حضرت 39 سال پوری ہون لگی, 40 میں بھی آن لگا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. صحابہ عرض کیا کرتے تھے آ کے, یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت. اور ہمارا پتہ کیا حال ہے, میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا, پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں. میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی, نہیں تو کہ کو بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے. نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہے نا معاملے میں, میں تو کبھی پیو دی نہیں مننی ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں ادھر بڑے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں,
میں تو کدی پیو دی نہیں منی بھئی یہ کس کا طریقہ ہوا، نہیں میں نہیں کدی لحاظ رکھیا ہے، میں نہیں کدی لگی لپٹی لائی ہے، نہیں بھئی یہ کس کا طریقہ ہو گیا. یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا، یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک. حضرت وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت امام غزالی نے اس کو لکھا حضرت، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی حضرت، لیکن ابھی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ، حضور تشریف لے، یہ کھڑے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے، ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو کہ میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں. نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے. میں نہیں کدی لحاظ کیتا کسی کا بھی، اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے ہیں داڑیاں والے، سختی سے کام خراب ہوتا ہے حضرت، نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نرمی ہے حضرت جی، حکمت عملی. میں آج تک جدو کی تو غصے جو تقریر کی تھی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا کوئی. جب بھی محبت سے بات سمجھائیے، سامنے بیٹھو نے ماننا ہے اس کو. انسان ہوں نا، تھک جاتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لف کے سمجھائیے لوگوں نے منی نہیں ہے. سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا. آپ نے تبسم فرمایا چلے گئے. ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی، روح انور کی زیارت کرنے کا. نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا، فرمایا تیرے اونٹ دا کیا حال ہے؟ اب یہاں ان کو پتا ہے، یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے. اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی، اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے، کلمہ انہوں نے. اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا. یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، صحابہ بھی تھے آئے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے؟ تو روح سے کے آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا. نرمی شخص نے آ کے عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو نا پھر وہ آٹے والا معاملہ. یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نے تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے. وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی، اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے. رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے، وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا، ایک ہوتی ہے تر. اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے، کھانے بدل گئے ہیں جی، ڈیزرٹ آ گئے، چاکلیٹس آ گئیں. پہلے تو حضرت جی یہی تھے، سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا کھیرے دے لینے، وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے، کنے طرح کھا چھڑنی، کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی. تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ، سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا. تو وہ بندہ نا حیضے کی وبا، اور انہیں کی لے لیا سادے بندے نے طرح. اب کون تر کھائے جی، حیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تر تو عام نہ بھی حیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا، وہ روک تانگا، اس نے تانگا روکا، آپ اترے، پوری ریڑھی خرید لی اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے، اس نے پیسے بتائے، خرید لی پوری ہے. وہ تانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح. آگے جا کے نا وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھکوا دی.
حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ پہلی گل جب میاں جی تریں لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے؟ اتنی مہنگی طرح لے بھی لیں، اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا تو اب رکھ بھی نہیں رہے، اب آگے آ کے ساری پلکوں میں پھینکوا دی، نالے میں پھینکوا دی۔ کہتے پھر نہیں مجھ سے راہ گیا، میں بول پڑا، میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا، ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری، کہا اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے تریں خرید لایا، اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی، پریشان بیٹھا ہوا تھا آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا۔ اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی، اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا، تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے۔ کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر طرح خرید لی ہیں تو پھر پھینک کی دی، فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے، اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں۔ ایک بزرگ تھے تو اپنے مرید کو لے کے نا وہ کسی چلے گئے، انہوں نے کچھ محنت کو مجاہدہ کو ریاضت کو کرنی تھی، وہ ساری رات انہوں نے عبادت کی، مرید بھی ساتھ عبادت میں جتنی اس میں ہمت تھی لگا رہا۔ جب حضرت صبح پڑھ کے فارغ ہوئے تو آواز کیا غیب سے، اور باقاعدہ ان کا نام لے کے کہا گیا اے فلاں بن فلاں تیری آج کی رات کی عبادت ہمیں نہیں قبول۔ وہ پھر لگے رہے، دن کو بھی لگے رات کو بھی لگے رہے، اگلی صبح پھر نام لے کے آواز آئے اے فلاں بن فلاں چلا جا تیری عبادت نہیں ہمیں قبول کوئی بھی۔ پھر لگے رہے سارا دن ساری رات، تیسرے دن پھر آواز آئی اے فلاں بن فلاں تیری عبادت نہیں ہم قبول، جا چلا جا۔ وہ پھر لگے رہے، وہ مرید عرض کرنے لگا کہ بلا پیرو مرشد یا شیخ 3 راتیں ہو گئی روز آپ کو آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت نہیں ہمیں قبول، تو حضرت پھر کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں؟ پھر آپ لگے ہیں، فرمان لگے مجھے یہ بتا کوئی اور در ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہے، کوئی اور سجدے کے لائق ہے، کوئی ایسی ذات اور ہے جس کی بندگی کی جائے؟ مرید نے کہا نہیں، عبادت کے لائق بھی وہی، بندگی کے لائق وہی، سجدے بھی اسی ذات کے لیے۔ تو فرمایا پھر یہ بتا پھر یہاں سے اٹھ کے کہاں جاؤں؟ اور میں وہ مالک ہے، میں بندہ ہوں، میرا تو کام ہی اس کو راضی کرنا ہے۔ آج نہیں کر سکا، کل نہیں کر سکا، اس سے پچھلی رات بھی نہیں ہوا، چل آج پھر کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے آج وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ صاحب تھی غیب سے آواز آتی بندے یہ نہیں کہ تیرا آنا ہمیں قبول نہیں تھا، ہم تو تجھے آزما رہے تھے ہیں۔ محل ہے، کبھی مایوس نہ ہونا ہے، حالات جتنے بھی کٹھن سے کٹھن ہو جائیں کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا نام لینا نہ چھوڑنا، اس کو پکارنا نہ چھوڑنا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو نا، آج مجھے یاد ہے حضرت میں ادھر ایک مسجد میں امام تھا، 4000 حضرت میری تنخواہ تھی، میرا بڑا بیٹا محمد علی بیمار ہو گیا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکوں، بالکل فنش جیب حضرت، شدید 103 تو 4 بخار حضرت، ظاہر ماں تھی وہ جاگ رہی تھی، سویا میں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میں اس طرف منہ کر کے کبھی رو لینا، کبھی پھر لگا رہا میں۔ فجر کے وقت نہ اس نے پتہ نہیں، ماں تھی نا حضرت جی، وہ مجھے کہتی ہے یہ ڈاکٹر کا نہیں نہ لے کے جانا، تو پھر ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھ نے دا گلا کوچ۔ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پہ بیٹھا، اس میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں، وہ اس کی بات، وہ میں اس کو غلط نہیں کہا، وہ ماں تھی، اسے نہیں دیکھا جا رہا، میرے پاس ویسے کوئی نہیں، میں کدھر سے لے کے جاتا رات کو 3 بجے، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ میرا پتر بیمار ہے مینوں پیسے دیو۔ میں بہرحال فجر کا وقت ہوا، میں فجر کی نماز پڑھائی، ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے، میں گھر آیا، موٹر سائیکل نکالی، ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب جو اسلامیہ کالج کے سامنے، اللہ ہیں وہ سرجن، لیکن میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے بڑی شفقت کی، پیسے بھی نہیں لیے، تو بہرحال لیکن اللہ کا شکر ہے چھوڑا نہیں ہم نے، چھوڑا نہیں ہم نے،
اللہ اس دن شیطان نے مجھ پہ بڑا ہی زور مارا. میں نے کہا اچھا یہ ہے تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائے, جا کے کہیں ان کو نوکری کر. کچھ اس نے فضل کیا اور اپنے در پہ بیٹھے رہنے کی توفیق عطا کر دی. اور آج بیٹا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. چھوڑنا نہ میرا, جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے, چھوڑنا نہ, اس کو پکارتے رہنا, اس کو صدا دیتے رہنا. وہ سنتا ہے, مایوس نہ ہونا, کیونکہ اس کا کام ہی مایوس کرنا ہے, غلط راستے پہ نہیں چلنا. اپنی ہر صبح کی ابتدا فجر سے کرنا, اپنی ہر صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کرنا, اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا. پھر دیکھو حضرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. بڑا کچھ دیکھا, اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں. کتنے جائیے پتر, کوئی ہے دار اور کلاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت 3 وقت کا کھانا کھلا دے گے. لاؤ کوئی ڈھونڈ کے ایسا جو اتنی عیب دیکھ کے, ہماری اتنی نافرمانی ہے دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا. لاؤ کوئی. اور بھائی 4 دن آپ کو پانی پھلا دے, بات پہ آپ کو سنائے گا. کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں, مانگا کبھی اس نے بل؟ تسی واپڈا والے دی بجلی یوز کر دے ہو, 1 مہینے دا بل نہ دو, اگلے کٹ کے جاندے نے. کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں, مانگا کبھی بل؟ کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں, مانگے کبھی پیسے, مانگا بل کبھی؟ کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مانگے پیسے؟ کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں, مانگے پیسے؟ جاؤ حضرت, اللہ معاف فرمائے, اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. کوئی اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے, اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگ دے, کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار کا خرچہ ہے. اور میرے گردوں کو 38 سال ہو گئے ہیں, 39 میرے گردوں کو ہو گئے ہیں حضرت. روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار 12,000 لے کے کرتی, اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کدھر جائیں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں, ہم اس کے پاک لوگ, ان کی بارگاہ میں جائیں گے, لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنا ہی کہیں گے نا, یا اللہ تیرے پاک کے در پہ آئے ہیں, تیرا مقبول ہے, مجھے خالی نہ لوٹا. اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ. مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے. اس لیے پتر مایوس نہ ہونا, مانگنا اس سے, پھر مانگنا, پھر مانگنا, پھر مانگنا, پھر مانگنا, مانگنا ہی مانگ. اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے, اور جو نہیں مانگتا, دیکھو نا, دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا. بڑا جناب کا بندہ ہے, جناب اکھاں سونیاں, رنگ سونا, لیکن کیا ہے, دماغ نہیں ہے. تو کیا کہیں گے آپ, پاگل ہے. اس کا حسن, اس کی آنکھیں, اس کا قد ختم کر دیا صرف دماغ نہ ہونے نے. اسی لیے کہہ دے کہ دعا عبادت کا مغز ہے, تو جو مرضی کر, دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. لیکن آج نہیں مانگتے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مایوس نہیں ہونا پتر, مایوس ہو جس طرح. اللہ کا شکر ہے, ہمارا رب ہمارا اللہ ہے, اور اس کے محبوب ہمارے نبی پاک ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. 5 وقت کی نماز. اور پتر غصے کو بڑا بچنا. آتے کور دے ہو سکے تو میں ہی کر جاواں, تو مینوں گلا ہے, سانوں تو کہندا تے آپے کر کے. بھائی میں انسان ہوں, میرے لیے کدھر لکھا ہوا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا؟ تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا, تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں. بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں, تم سے ہو سکتی ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے. وہ تو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا, جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا, جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت اطہار ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, آپ کے صحابہ, اولیاء, وہ محفوظ ہیں. اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا. باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق ہو, میں بھی 2022 کی. ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں, کوئی ایسا نہیں.
رل مل کے چلنا ہے پتر، رل مل کے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. آپ کوشش کریں گے نا غصہ نہ کرنا ہے، غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. تو پتر جو غصہ کر جاؤ گے نا ناجائز غصہ، تو پھر اینے خوش ہونا ہے. ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے. اور وہاں نہیں آتا کسی کو. وہ میرج ہل ٹر جو جی جوان کڑیاں پھول سٹن نہیں، کسی کو غصہ نہیں آتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یار اسی بے غیرت ہاں. جوان دھیاں لیا کے یار تھی سارے سامنے کھلار چھڑیاں نے سارے تے پھول سٹن دے، ہم بے غیرت ہے کوئی؟ دیکھو نا حضرت کیسی چیز ہے میرا معاشرہ ہے جی. گلی میں جاتے کو دیکھ لے تو گولیاں چل جائیں گی. شادی پہ لا کے حضرت خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں، چلو تم ہی سارے ویکھو، آؤ تم ہی ویکھ تم ہی ویکھ تم ہی ویکھ. اتنے نہیں غصہ آتا کسی نے. حضرت جدھر غصہ کرنا ہے ادھر کرنا ہے. بعض جگہ غصہ فرض ہے. کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے، غصہ فرض ہے ہوتے. جس کو نہیں غصہ آتا وہ بے غیرت ہے، بے ایمان ہے. وہ اگر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آئے، حرمت کی آئے، تو غصہ فرض ہے. کاٹ کے رکھ دیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بات کرے گا. کہیں غصہ واجب ہے، یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ. دکھ ہی ہے جتھے آنا اتنے آنا ہی کوئی نہیں، جتھے نہیں آنا اتنے آئے گا. ماڑے پہ آئے گا، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑے والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، سسرال والوں پہ آئے گا. پتا ہونا بیچارے نے کہنا کھ نہیں ہے، دھی دے بیٹھے دن. کریانے والے پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، چوکی دار پہ آئے گا، کوڑا اٹھانے والے پہ آئے گا. وہی ڈیوٹی نہیں کرتے پوری، ڈرام چور. تو جہاں کسی ایم نے بھی جا کے کہا تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی اپنی، وہ بھی تو کری ہے نا، عوام کا نمائندہ نا. وہ بھی جا کہا انہوں بلا کہ تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی ہے. کوڑا چکنا دینا لڑن گے، کام چور نکمے، کام نہیں کرتے کوئی بھی. جا کے ڈی سی کو بھی کہا تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا خانے بھی چل رہے ہیں، شراب خانے بھی چل رہے ہیں، جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، 2 نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. کیا جا کے انہوں بلا منہ تے سیانے غصے ہمارے. میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ماڑے تے غصہ آئے گا سامنے جتنے آنا چاہیے. ایک بزرگ تھے تو اپنے مرید کو لے کے نا وہ کسی چلے گئے. انہوں نے کچھ محنت کو مجاہدہ کو ریاضت کو کرنی تھی. وہ ساری رات انہوں نے عبادت کی، مرید بھی ساتھ عبادت میں جتنی اس میں ہمت تھی لگا رہا. جب حضرت صبح پڑھ کے فارغ تو آواز کیا غیب سے، اور باقاعدہ ان کا نام لے کے کہا گیا، اے فلاں بن فلاں تیری آج کی رات کی عبادت ہمیں نہیں قبول. وہ پھر لگے رہے، دن کو بھی لگے رات کو بھی لگے رہے. اگلی صبح پھر نام لے کے آواز آئی، اے فلاں بن فلاں چلا جا، تیری عبادت نہیں ہمیں قبول کوئی. پھر لگے رہے سارا دن ساری رات. تیسرے دن پھر آواز آئی، اے فلاں بن فلاں تیری عبادت نہیں ہم قبول، جا چلا جا. وہ پھر لگے رہے. وہ مرید عرض کرنے لگا کہ بلا پیرو مرشد یا شیخ 3 راتیں ہو گئی روز آپ کو آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت نہیں ہمیں قبول. تو حضرت پھر کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں؟ پھر آپ لگے ہیں فرمانے لگے، مجھے یہ بتا کوئی اور در ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہے، کوئی اور سجدے کے لائق ہے، کوئی ایسی ذات اور ہے جس کی بندگی کی جائے؟ مرید نے کہا نہیں، عبادت کے لائق بھی وہی، بندگی کے لائق وہی، سجدے بھی اسی ذات کے لیے. تو فرمایا پھر یہ بتا پھر یہاں سے اٹھ کے کہاں جاؤں؟ اور میں وہ مالک ہے، میں بندہ ہوں، میرا تو کام ہی اس کو راضی کرنا ہے. آج نہیں کر سکا، کل نہیں کر سکا، اس سے پچھلی رات بھی نہیں ہوا، چل آج پھر کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے آج وہ مجھ سے راضی ہو جائے. صاحب تھی غیب سے آواز آتی، بندے یہ نہیں کہ تیرا آنا ہمیں قبول نہیں تھا، ہم تو تجھے آزما رہے تھے. کبھی مایوس نہ ہونا، حالات جتنے بھی کٹھن سے کٹھن ہو جائیں کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اس کا در نہ چھوڑنا، اس کا نام لینا نہ چھوڑنا، اس کو پکارنا نہ چھوڑنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج مجھے یاد ہے حضرت میں ادھر ایک مسجد میں امام تھا، 4000 حضرت میری تنخواہ تھی. میرا بڑا بیٹا محمد علی بیمار ہو گیا،
اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتا، بالکل فنش ڈے، شدید 103 تو 4 بخار ہے. ظاہر ماں تھی، وہ جاگ رہی تھی، سویا میں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میں اس طرف منہ کر کے کبھی رو لینا، کبھی پھر لگا رہا میں. فجر کے وقت نہ اس نے پتہ نہیں، ماں تھی نا ذریعہ، مجھے کہتی ہے یہ ڈاکٹر کا نہیں نہ لے کے جانا تو پھر ایسا نہ کرو کہ اپنے ہاتھ نہ گلا کوچو. میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پہ بیٹھا، اس میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں. وہ اس کی بات، وہ میں اس کو غلط نہیں کہا، وہ ماں تھی، اسے نہیں دیکھا جا رہا. میرے پاس ایسے کوئی نہیں، میں کدھر سے لے کے جاتا رات کو 3 بجے، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ میرا پتر بیمار ہے، مینوں پیسے دیو. نہیں. بہرحال فجر کا وقت ہوا، میں فجر کی نماز پڑھائی، ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے، میں گھر آیا، موٹر سائیکل نکالی. ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب جو اسلامیہ کالج کے سامنے، اللہ ہیں وہ سرجن، لیکن میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے بڑی شفقت کی، پیسے بھی نہیں لیے. تو بہرحال لیکن اللہ کا شکر ہے چھوڑا نہیں ہم نے، چھوڑا نہیں. اللہ اس دن شیطان نے مجھ پہ بڑا ہی زور مارا. میں نے کہا جا، یہ ہے تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے جا، جا کے کہیں کو نوکری کر کچھ. اس نے فضل کیا اور اپنے در پہ بیٹھے رہنے کی توفیق عطا کر دی. اور آج بیٹا سب کچھ آپ کے سامنے، چھوڑنا نہ ملے. جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے، چھوڑنا نہ، اس کو پکارتے رہنا، اس کو صدا دیتے رہنا، وہ سنتا ہے. مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس کا کام ہی مایوس کرنا ہے، غلط راستے پہ نہیں چلنا. اپنی ہر صبح کی ابتدا فجر سے کرنا ہے، اپنی ہر صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کرنا ہے، اور پھر اس کا نام لے کے نکل جانا. پھر دیکھو حضرت دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی. بڑا کچھ دیکھا، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں. کتنے جائیے پتر، کوئی ہے دار ہوگا، کلاؤ کو ایسا ڈھونڈ کے حضرت جو اتنے عیب دیکھ کے بھی حضرت 3 وقت کا کھانا کھلا دے. لاؤ کوئی ڈھونڈ کے ایسا جو اتنی عیب دیکھ کے، ہماری اتنی نافرمانیاں دیکھ کے بھی اپنی نعمتیں ہم پہ بند نہیں کرتا. لاؤ کوئی. وہ بھائی 4 دن آپ کو پانی پھلا دے، بات پہ آپ کو سنائے گا. کب سے حضرت ہم اس کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، مانگا کبھی اس نے بل؟ تسی واپڈا والے دی بجلی یوز کر دے ہو، 1 مہینے دا بل نہ دو، اگلے کٹ کے جاندے نے. کب سے حضرت ہم اس کی دھوپ یوز کر رہے ہیں، مانگا کبھی بل؟ کب سے حضرت ہم سورج کی روشنی یوز کر رہے ہیں، مانگے کبھی پیسے، مانگا بل کبھی؟ کب سے ہم حضرت اس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مانگے پیسے؟ کب سے ہم اس کے کانوں سے سن رہے ہیں، مانگے پیسے؟ جاؤ حضرت اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. کوئی اس طرح کا بندہ دیکھو جس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو پوچھنا ایک بار گردے واش کروان دے کنے پیسے لگتے ہیں. کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار کا خرچہ ہے. اور میرے گردوں کو 38 سال ہو گئے ہیں، 39 میرے گردوں کو ہو گئے ہیں حضرت. روز وہ کام کر رہے ہیں جو مشین ایک بار 12,000 لے کے کرتی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کدھر جائیں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کہاں جاؤ گے؟ ہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اس کے پاک لوگ، ان کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن مانگنا تو پھر اسی سے یہ جا کے اتنا ہی کہیں گے نا، یا اللہ تیرے پاک کے در پہ آئے ہیں، تیرا مقبول ہے، مجھے خالی نہ لوٹا. اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ. مانگنا تو پھر اسی سے ہی ہے. اس لیے پتر مایوس نہ ہونا، مانگنا اس سے، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا، پھر مانگنا. مانگنا ہی اور جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، دیکھو نا دعا کو عبادت کا مغز کہہ دیا. بڑا جناب قد کا بندہ ہے، جناب اکھاں سونیاں، رنگ سونا، لیکن کیا ہے، دماغ نہیں ہے تو کیا کہیں گے، پاگل ہے.
اس کا حسن، اس کی آنکھیں، اس کا قد ختم کر دیا، صرف دماغ نہ ہونے دے. اسی لیے کہتے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جو مرضی کر، دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. لیکن آج نہیں مانتے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 5 وقت کی نماز، وہ پتر غصے کو بڑا بچنا. آتے کوڑ دے ہو سکے تو میں ہی کر جاواں تے مینوں گلا ہے، سانوں تو کہندا تے آپے کر. بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے کدھر لکھا ہوا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا؟ تم نے تو پتہ نہیں مولوی بیچاروں کو کیا سمجھ لیا. تجھے سوئی دے نکے جو کٹ دے سانوں ادھر. بھائی جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں. تم سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے. وہ تو سے انبیاء ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ تو فرشتے ہیں معصوم عن الخطا، جدھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اہل بیت اطہار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، انبیاء، وہ محفوظ ہیں. اللہ نے گناہوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا. باقی پتر آپ بھی 2022 کی مخلوق ہو، میں بھی 2022 کی. ہو سکتا ہے کہیں میرا بھی میں کر جاؤں، کوئی ایسا نہیں. رل مل کے چلنا پتر، رل مل کے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. آپ کوشش کریں گے نا غصہ نہ کرنا ہے، غصہ نہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. تو پتر جو غصہ کر جو گے نا ناجائز غصہ، تو پھر اینے خوش. ہاں جہاں کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے. رما نہیں آتا کسی کو. وہ میرج ہل ٹر جو جی جوان کڑیاں پھول سٹن نہیں، کسی کو غصہ نہیں آتا. کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یار اسی بے غیرت ہاں. جوان تیاں لیا کے یار تھی ساڈے سامنے کھلار چھڑیاں نے ساڈے تے پھول سٹن دی. ہم بے غیرت ہے کوئی؟ دیکھو نا غیرت کیسی چیز ہے. میرا معاشرہ ہے جی، گلی میں جاتے کو دیکھ لے تو گولیاں چل جائیں گی. شادی پہ لا کے خود ہی کھڑی کر دیتے ہیں. چلو تم سارے ویکھو، آؤ تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ، تم ہی ویکھ. اتنے نہیں غصہ آتا کسی نے. جدھر غصہ کرنا ہے ادھر کرنا ہے. بعض جگہ غصہ فرض ہے. کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے، غصہ فرض ہے ہوتے. جس کو نہیں غصہ آتا وہ بے غیرت ہے، بے ایمان ہے. وہ اگر بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آئے، حرمت کی آئے، تو غصہ فرض ہے. کاٹ کے رکھ دیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بات کرے گا. کہیں غصہ واجب ہے، یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ. دکھ ہی ہے، جتھے آنا اتنے آنا ہی کوئی نہیں، جتھے نہیں آنا اتنے آئے گا. ماڑے پہ آئے گا، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑے والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، سسرال والوں پہ آئے گا. پتا ہونا بچارے کہنا کھ نہیں ہے، دھی دے بیٹھے دے. کریانے والے پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، چوکی دار پہ آئے گا، کوڑا اٹھانے والے پہ آئے گا. وہی ڈیوٹی نہیں کرتے پوری، ڈرام چور. تو جہاں کسی ایم نے بھی جا کے کہا تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی اپنی، وہ بھی تو کری ہے نا، عوام کا نمائندہ نا. وہ بھی جا کہ بلا کہ تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی ہے. کوڑا چکنا دینا لڑن گے. کام چور نکمے کام نہیں کرتے کوئی بھی. جا کے ڈی سی کو بھی کہے تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا خانے بھی چل رہے ہیں، شراب خانے بھی چل رہے ہیں، جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، 2 نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. کیا ہے جا کے انہیں بلا منہ تے سیانے غصے ہمارے. میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ماڑے تے غصہ آئے گا. سب پاکستانی قوم اسی بات پہ آپس میں بحث کرتی رہی، عمران خان دی شلوار پٹھی ہے کہ سدھی ہے. کی کریے کتنے دن ہماری قوم اسی بات پہ آپس میں دلائل دیتی رہی کہ عمران خان دی شلوار پٹھی ہے کہ. میں کہتا ہوں پٹھی بھی ہو گئی ہر بندہ یہ غلطی ہو جاتی ہے. پٹھی پایا کی ہو گیا ویلی قوم، کام ہی کوئی نہیں. اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم مقروض ہیں. اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں ہم نے IMF کے پیسے دینے ہیں. اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں حضرت ہم نے ورلڈ بینک سے ادھار لیا ہوا ہے، سود پہ پیسے لے رکھے ہیں ہم نے. دبئی کے پیسے دینے ہیں، قطر کے پیسے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے دینے ہیں، رشیا کے پیسے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے دینے ہیں. قوم کو احساس ہی کوئی. کتنے دن قوم اسی بات پہ بحث کرتی رہی عمران خان دی شلوار پٹھی ہے کسی دی. وہ اللہ دے بندے ایس گل تے بحث کرو، قرضہ کیویں لانا یار. جو ہمارے اوپر وہ ایک ٹیگ لگ گیا ہوا مانگنے والے بھکاری، یہ کیسے اتارنا ہے خود پہ سے. 3 دن 4 دن فیس بک پہ یہی چلتا رہا، شلوار پٹھی ہے کہ سدھی ہے. دکھ ہوتا ہے یار دیکھ کے. وہ اس بات پہ سارے رل کے سر جوڑو آپس میں. یہ جو ہمارے اوپر یہ پاکستانیوں پہ جو گرین پاسپورٹ پہ جو ٹھپا لگ گیا ہوا ہے، بھکاری، منگتے، بیگر،
یہ کیسے اترے گا ہم پہ سے؟ لیکن دکھ کی بات یہ پاکستانی ہے کون ہے سامنے بیٹھا ہوا؟ ادھے نون لیگ والے بیٹھے نے، ادھے پیپل پارٹی والے بیٹھے نے، ادھے پی ٹی آئی والے بیٹھے نے، ادھے ایم کیو ایم والے بیٹھے نے. پاکستانی میں کدھر سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ اگر کوئی پاکستانی ہو تو اس کو فکر ہو نا کہ میرے پاکستان پہ جو ٹھپا لگ گیا ہوا ہے، بیگر، فقیر، بھکاری، کولے والے، کشکول والے، کو پاکستانی بیٹھا ہو تو کو فکر کرے نا. پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں سامنے، سارے پیپل پارٹی والے بیٹھے ہیں، سارے نون لیگ والے بیٹھے ہیں، سارے ایم کیو ایم والے بیٹھے ہیں. پاکستانی کون بیٹھا ہے ان میں سے؟ اگر کوئی پاکستانی ہو تو کسی کی جان جائے نا، کسی کا دل کٹے، کسی کی رات کی نیندیں اڑے. یار میرا پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ٹھپا کیا لگ گیا؟ مانگنے والوں کی جگہ، بھکاریوں کا ملک. کو پاکستانی بیٹھا ہو تو کو کسی کو ٹینشن ہو نا. سارے تو کو پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے، کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے، کوئی پیپل پارٹی والا بیٹھا ہے، کوئی ایم کیو ایم والا بیٹھا ہے. پاکستانی کون بیٹھا ہے ادھر؟ کوئی ہے پاکستان میں پاکستانی باسرا؟ اور پھر اس قوم کی سوچ اگوں جناب شہباز شریف کی شلوار کی تصویریں آ گئی، اور اتنے ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے ہم حد سے گزر چکے ہیں. پھر آگے حضرت جی مریم نواز کی تصویریں بھی چلی، پھر ہم اتنے حد سے گزرے لوگ ہیں حضرت. دلائل دینے کے لیے نا اس کی شلوار کی تصویریں، اس کی شلوار کی تصویریں، اس کی شلوار کی تصویریں. اور اتنی یہ قوم بیش ہو گئی ہے، بیٹیوں کی شلواریں کی تصویریں بھی لگاتا ہے کوئی. لیکن دکھ ہے پاکستانی کون ہے یار؟ پاکستانی تو کوئی لبھیا نہیں لبدا. اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو کسی کی نیند اڑتی. پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ ہمیں یہ بتا کے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ ہٹا کے پتہ کیا کر دیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مانگنے والے، مانگنے والے، مانگنے والے، بھکاری. نہیں یار، اٹھو یار، کم کرو پتر، خدا دا واسطہ نکلو شلواراں چوں باہر.